السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فقال: فليبلغ الشاهد الغائب. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنا فضل اور احسان اور کرم فرمایا، ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان پتھر کی مورتیوں اور مٹی کے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت سے اور ان کے سامنے جھکنے سے اللہ نے بچا لیا۔ کیسا اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو محروم کر دیا، کیسے محروم ہو گئے وہ۔ پتھر کے اپنے ہاتھ سے بنا کے مورتیوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے کام بنائیں گے، اور گائے جو بیچاری معصوم جانور جس کو بیچاری کو عقل نہیں ہے، اس کو اپنی ماں کہتے ہیں، اس کی ناپاک چیز پیشاب کو برکت کی چیز سمجھتے ہیں۔ توبہ توبہ توبہ، کتنے اللہ نے ہم کو بچا لیا۔ پاکیزہ مذہب عطا فرمایا، پاکیزہ مذہب عطا فرمایا، برکتوں والا، سکون والا، اطمینان والا، عافیت والا اللہ نے مذہب عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا۔ بہت پاکیزہ مذہب، اور انسانوں کی فطرت کے مطابق، انسان کی اللہ نے جیسی فطرت بنائی ہے ویسے اللہ نے دین اتارا، ویسے اللہ نے دین اتارا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات انسانوں کی فطرت کے مطابق۔ جی ہاں، انسان اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرے، دین پر چلے، اسلام کے اوپر زندگی گزارے، تو اس کی زندگی میں سکون، اس کی زندگی میں عافیت، بیماریوں سے حفاظت اور صحت۔ ایک صاحب سنا رہے تھے، ایک صاحب سنانے لگے کہ یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں یورپ کے، امریکہ کے، ان کو جو سب سے زیادہ عام طور سے جو لوگوں کو بیماریاں ہیں، ایک پیشاب کی بیماری اور ایک پاؤں کی بیماری۔ استنجا نہیں کرتے تو پیشاب کی بیماریاں،
پخانے کی بیماریاں، پیشاب کی بیماریاں، کیڑے چلتے ہیں ان کے پخانے کی جگہ پر، توبہ توبہ، استنجا نہیں کرتے، کاغذ سے پوچھ دیتے ہیں، کیڑے چلتے ہیں بیچاروں کے، اور اسپتالوں میں پڑے ہوتے ہیں، علاج کرا رہے ہوتے ہیں، ایسی پاؤں موزے جرابے پہن لیتے ہیں، موٹی موٹی، سردی کے علاقے ہیں، ٹھنڈ کے علاقے ہیں، موٹی موٹی جرابے پہن لیتے ہیں، کئی کئی دن نہیں اتارتے، تو پاؤں کی کھال خراب ہو جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا استنجا کرنے کا، اگر ڈھیرے سے استنجا کریں تو پانی سے بھی استنجا کریں، اور اللہ کو یہ محبوب ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا والوں سے پوچھا، مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی ہے، اس کا نام قبا ہے، وہاں کی مسجد قبا بڑی مشہور مسجد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن قبا کی مسجد میں تشریف لے جاتے اور وہاں جا کے نوافل ادا کرتے تھے۔ تو قبا کی بستی والے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف قرآن شریف میں اتاری کہ یہاں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاکی کو پسند کرتے ہیں، خوب پاک ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ وہ ہمارے پیارے نبی وہاں تشریف لے گئے، ان سے پوچھا کہ تمہاری کیا عادت ہے، کون سی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم ڈھیرے سے بھی استنجا کرتے ہیں اور پھر پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس بستی میں، اس قبا میں ایسے لوگ ہیں جو پاک ہونے کو، جو خوب پاک ہوتے ہیں، اپنے آپ کو خوب پاک کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک ہونے والوں کو، پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے جا کے پوچھا کہ تمہاری کیا عادت ہے، تمہارا کیا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف قرآن شریف میں فرمائی ہے؟ انہوں نے کہا ہماری یہ عادت ہے۔ ارشاد میں اسی عادت، یہی عادت اللہ کو پسند ہے۔ اب وہ استنجا نہیں کرتے۔ اب یہ دیکھیے عین فطرت کے مطابق اللہ نے دین اتارا، اللہ کا حکم، اللہ پاکی کو پسند فرماتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ جب وہ پانی سے استنجا کریں گے تو وہ بیماریاں نہیں پیدا ہوں گی، بیماریاں نہیں لگیں گی۔ ویسے تو اللہ کے حکم سے بیماریاں آتی ہیں، لیکن ظاہری اسباب کے درجے میں جب وہ پاکی نہیں حاصل کریں گے، پانی استعمال نہیں کریں گے، تو پھر بتاتے ہیں کہ کیڑے، تو استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ کاغذ سے صاف کرتے ہیں تو ظاہر گندگی لگی رہ جاتی ہے، پوری صاف نہیں ہوتی جس طرح پانی سے صاف ہوتی ہے، تو وہاں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب تکلیف، زخم بن گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، توبہ توبہ۔ اب جب کبھی نہاتے ہیں ہفتے میں 10 دن میں، ٹب کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو ٹب کے اندر کیڑے تیر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، ٹب کے اندر کیڑے تیر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ وہ جو گندگی جسم میں لگی ہوئی تھی اس میں کیڑے پیدا ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ ایسے ہی جب پاؤں کے جرابے نہیں اتارتے، وہی پہنے رہتے ہیں سارے دن۔ ہم تو الحمدللہ اگر سردیوں میں چمڑے کے موزے ہی پہنے تو اگر مقیم ہو تو ایک دن ایک رات، اس سے زیادہ نہیں پہن سکتے، تو اتارنا ضروری ہے، پاؤں دھونا ضروری ہے۔ اگر مسافر ہو تو 3 دن 3 رات، اور 3 دن 3 رات کے بعد پھر موزے اتارنے ضروری ہے، پاؤں دھونا ضروری ہے۔ اللہ نے وہ حکم دیا جو انسانوں کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ پاؤں کو نہیں دھوئیں گے ایک ہفتہ 10 دن تو پاؤں میں بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، پاؤں کی کھال خراب ہو جائے گی۔ اب اسپتالوں کے چکر لگاؤ، ڈاکٹروں کے پیسے دو، فیسیں دو لمبی چوڑی، اور دوائیاں استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ مذہب دیا ہے، پاکیزہ مذہب جو عین فطرت کے مطابق 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 دفعہ وضو کرتے ہیں، 5 دفعہ مسجد میں جاتے ہیں، کم از کم 5 دفعہ تو جاتے ہی جاتے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے۔ اب یہ چل کے جا رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، چہرے کے اوپر سے جو ہے گرد و غبار صاف ہو رہا ہے، اور جو ہے مٹی صاف ہو رہی ہے، اور گرمی کے موسم میں جو پسینے آئے وہ دھل گئے، اور یہ پسینے میں تیزابیت ہوتی ہے، یہ جس کھال کو خراب کرتی ہے۔ اب نیا غسل کرو کم از کم، اور نہیں کہیں پانی کی کمی ہوتی ہے تو جمعے کے دن تو غسل کرو عین فطرت کے مطابق۔ ہفتے میں 1 دن غسل کرے گا، اچھی طرح غسل کرے گا ہفتے میں 1 دن، اور زیادہ کر لے گا تو اور اچھا ہے، اور کم از کم جمعے کے دن 1 دن کا تو حکم ہے، ہفتے میں 1 دن تو غسل کرے۔ تو یہ کیا ہے؟ صحت کے لیے مفید ہے، صحت کے لیے ضروری ہے۔
ایسا مذہب اتارا، ایسا دین دیا جس میں انسانوں کے فائدے ہیں، اس پر چلنے میں انسانوں کے فائدے ہیں۔ اب 5 دفعہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، پیدل جا رہا ہے، آ رہا ہے، مسجد تھوڑی دور ہے، 20 منٹ لگتے ہیں جانے کے، 20 منٹ لگتے ہیں آنے کے، 40 منٹ پیدل چل لیا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ہر آدمی کے لیے کم از کم 40 50 1 گھنٹہ کم سے کم 40 منٹ چلنا ضروری۔ اب یہ 20 منٹ چل کر گیا پیدل مسجد میں اور 20 منٹ چل کر آیا، اور جو نیکیاں مل رہی ہیں اور جو ثواب مل رہا ہے وہ اپنی جگہ۔ مایا کہ جو گھر سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے احرام باندھ کے حج کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت! حج کے لیے جانا کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور حج کے لیے کتنے خرچے، کتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے حج۔ ہر سال اس کی جو ہے ٹکٹ مہنگے، ہر سال اس کے خرچے مہنگے، ہاں؟ اور یہاں پر کیا ہے؟ گھر سے وضو کر کے اللہ کی رضا کی نیت سے نماز کے لیے مسجد میں جا رہا ہے، تو کیا فرمایا؟ جیسے احرام باندھ کے حج کے لیے جا رہا ہے، اور ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور ہر قدم پہ ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ کتنی نیکیاں! اب 20 منٹ چلے گا، 20 منٹ جانے کے، اب یہ جو 20 منٹ چل رہا ہے کتنے قدم چل لیا؟ ہر قدم پر نیکیاں مل رہی ہیں، ہر قدم پہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہر قدم پہ درجے بلند ہو رہے ہیں۔ جو انسان کی فطرت کے مطابق، وہ انسان کا دین، وہ اللہ کا حکم، وہ پیارے نبی کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ایسا پاکیزہ مذہب عطا فرمایا۔ کیا ارشاد میں ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک مذہب تو اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک مذہب تو اسلام ہی ہے، اسلام مذہب ہے اللہ کے نزدیک۔ اور دوسری آیت میں ارشاد میں ہے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وهو فی الآخرۃ خاسر، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنا مذہب بنائے گا، کسی اور مذہب کو اپنا مذہب بنائے گا، ہرگز اللہ اسے قبول نہیں کرے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو چاہے طریقہ لے آئے، جو چاہے مذہب بنا لے، جی اب کہتے ہیں جی فلاں مذہب میں فلاں چیز اچھی ہے، فلاں طریقہ اچھا ہے، کچھ نہیں۔ جو اللہ نے مذہب اتارا، جو اللہ نے دین اتارا، اللہ کے نبی نے عمل کر کے دکھایا، اللہ کے نبی نے امت کو اس اعمال پہ ڈالا، اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے، اور اس میں انسانوں کے لیے صحت، دنیا کے فائدے، آخرت کے فائدے، اس میں انسان کے دنیا کے فائدے، آخرت کے فائدے، دنیا کے فائدے، آخرت کے فائدے۔ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ اب پھر یہ نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر، نماز کی نیت باندھی، نیکیاں ہی نیکیاں، ثواب ہی ثواب، کہ جب آدمی قیام کرتا ہے اور اللہ کی تعریف کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کو بہت اچھا لگتا ہے، بہت محبوب ہوتا ہے۔ جب یہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اور کہتا ہے الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف و اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں، سارے جہانوں کے رب ہیں۔ تو میں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والے، نہایت مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والے، اور بعض جگہ آتا ہے رحمان، دنیا میں رحم فرمانے والے، اور رحیم، آخرت میں رحم فرمانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید، میری بزرگی بیان کی۔ اللہ اکبر۔ اب ادھر نماز اللہ کا حکم، اب یہ پورا کر رہا ہے، اللہ خوش ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے رہے ہیں۔ آگے کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے، الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، اور جب کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید، میری بزرگی بیان کی۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آپ عبادت کس کی کرتے ہیں؟ ایک اللہ ہی کی۔ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور مدد کس سے چاہتے ہیں؟ ایک اللہ ہی سے چاہتے ہیں۔ اللہ ہی، ایک ہے نا اللہ سے مدد چاہتے ہیں، اور ایک ہے اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ کس سے مدد چاہتے ہیں؟ اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ بس ایک اللہ سے مدد چاہتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ اس پر اشارہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ یہ جو بندے نے آیت پڑھی ہے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی، یہ میرے بندے کے درمیان ہے۔ ایاک نعبد، اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، وایاک نستعین، اللہ آپ سے مدد چاہتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے۔ ایاک نعبد اللہ کے لیے، وایاک نستعین بندے کے لیے، اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے، وایاک نستعین اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں یہ فرمایا میرے بندے کے لیے، اور اپنے بندے کو وہ سب کچھ دوں گا جو وہ مجھ سے مانگے گا۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اپنے بندے کو وہ سب کچھ دوں گا جو مجھ سے مانگے گا۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ وضو کر کے گھر سے چلا، پہلے وضو کر رہا ہے تو وضو میں نہیں کیا، ہاں وضو میں نہیں کیا، سبحان اللہ، دین بنا دیا عین انسان کی فطرت کے مطابق۔ وضو کر رہا ہے، منہ دھو رہا ہے، منہ صاف ہو رہا ہے، مٹی صاف ہو رہی ہے، گرمیوں پسینہ صاف ہو رہا ہے، اور کیا فرمایا کہ جب اس نے منہ دھویا وضو کرتے کرتے، جب منہ دھویا تو جو اس کے منہ کے آنکھوں سے جو خطائیں ہوئیں، زبان سے جو خطائیں ہوئیں، جی اس کے منہ کی جو جتنی اس سے گناہ ہوئے خطا ہوئے وہ سب دھل جاتے۔ جب ہاتھ دھویا تو ہاتھ سے جتنی خطائیں ہوئیں، جتنے گناہ ہوئے سب معاف ہو جاتے ہیں، اللہ سب کو بخش دیتے ہیں۔ پاؤں دھوئے تو پاؤں جن پاؤں سے چل کر گناہوں کی طرف کیا وہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں، اور استغفار بھی کرے گا، توبہ بھی کرے گا تو بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ وضو میں ثواب، وضو میں نیکیاں، وضو میں گناہ معاف، اللہ اکبر۔ اور نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ پاک جواب دے رہے ہیں، اب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھی راستہ دکھا، سیدھی راہ پہ چلا، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راہ پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پہ آپ نے انعام فرمایا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا، جن پہ اللہ کا انعام ہوا، اللہ نے انعام فرمایا۔ ابھی کون ہے وہ؟ کون ہے جن پہ اللہ نے انعام فرمایا؟ جس کے لیے ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھنے کو ضروری قرار دے دیا، فرض نماز میں ضروری، سنت نماز میں ضروری، اور واجب نماز میں ضروری، نفل نماز میں ضروری۔ فرض نماز میں پہلی اگر اکیلا پڑھ رہا ہے تو پہلی 2 رکعت میں ضروری، دوسری 2 رکعت میں سنت۔ مطلب یہ کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، اور اس میں دعا کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ ان لوگوں کے راستے پر، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر آپ کا غضب، آپ کا غصہ نازل ہوا، جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوا، جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، ان کے راستے پہ ہم کو نہ چلا، اور نہ گمراہ، نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہو گئے، جو سیدھا راستہ گم کر بیٹھے اور گمراہ ہو گئے، اپنا راستہ بھول گئے اور گمراہ ہو گئے۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں مغضوب علیہم سے کون مراد ہے؟ جن پہ اللہ کا غصہ نازل ہوا وہ یہود ہیں، یہود بنی اسرائیل، اللہ کے نبی کی اولاد۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، ان کی اولاد بنی اسرائیل۔ لیکن جب اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑا، جی اور دین کو چھوڑا، اللہ کا غصہ ان پہ نازل ہوا۔ اللہ نے ان کو بڑے موقع دیے، بڑے انعامات فرمائے ان پر، بنی اسرائیل پر، یہود پر اللہ نے بڑے بڑے انعام نازل فرمائے، بڑے بڑے انعامات نازل فرمائے، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی۔ اللہ نے حکم دیا
ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا، ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا۔ اب سارے ہفتے 6 دن شکار کرو مچھلی کا، یا ہفتے کے دن نہ کرنا۔ اب ہوتا کیا تھا، اللہ رب العزت نے ہفتے کے دن مچھلیاں سمندر کنارے بھیج دی۔ اب یہ تھی آزمائش، اللہ حکم پورا کرتے کہ نہیں کرتے؟ اب کیا کیا انہوں نے؟ جناب سمندر کے پانی کی نالیاں بنا دی، آگے تالاب بنا دیا۔ سمندر کے پانی کی نالیاں بنا دی اور آگے تالاب بنا دیا کہ جب ہفتے کے دن پانی جب اوپر ہو جائے گا اور مچھلیاں خوب آئیں گی تو اس نالی سے پانی بھی آئے گا، مچھلیاں بھی آئیں گی، وہ تالاب میں آ جائیں گی۔ اب تالاب میں مچھلیاں آ گئیں، اب اس کا نالی بند کر دی، واپس نہیں جائیں گی۔ اور ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ لی وہاں تالاب میں سے۔ یہ اس طرح انہوں نے اللہ کے حکم کو اس طرح تروڑ مروڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، اور اگر ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے ہم اتواروں کرتے ہیں، تو یہ کیا شکار نہیں ہے جو نالیاں بنا کے مچھلیاں میں تالاب میں اتار لی؟ یہ بھی تو شکار ہے، شکاری کی قسم تو ہے یہ بھی۔ لیکن اللہ کے حکم کو اس طرح انہوں نے تبدیل کیا۔ اب ایسے جو ہے وہ انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا۔ اللہ رب العزت ان کو جو ہے پھر بھی ان کو ڈھیل دیتے رہے، اور اس طرح مختلف اللہ کے حکم آئے، اب اللہ کے حکم کو توڑتے رہے بنی اسرائیل۔ بڑے اللہ نے ان پہ انعامات فرمائے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ایک آدمی نے قتل کر دیا دوسرے آدمی کو، اور جو قتل کرنے والا تھا وہ اس کا رشتہ دار تھا، قریبی رشتہ دار۔ اب وہ اپنے رشتہ داروں صاحب مل کے کس نے قتل کر دیا، خود قاتل بھی کہہ رہا ہے کس نے قتل کر دیا، ہم کو پتہ چل جائے ہم اس کو قتل کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ بڑے جناب شور مچا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ آپ اللہ سے پوچھ کے بتائیں ہمیں۔ اللہ کے نبی سے عرض کیا ہے بتائیں کہ قاتل کون ہے، ہمیں قاتل کا پتہ نہیں چل رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا، اپنے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو ایک گائے ذبح کریں اور اس کا گوشت مردے کو لگائیں، مردہ زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا۔ اب کیا ہوا، بنی اسرائیل اللہ حکم تھا، اگر جب اللہ حکم آیا تھا فوراً اس پہ عمل کرتے، لیکن ان کی عادت بن گئی تھی، اللہ کے حکم کو توڑتے تھے اور ہیلے بہانے کرتے تھے۔ کہنے لگی اچھا ایک گائے ہم ذبح کریں، وہ گائے کیسی ہوگی؟ اب یہ بہانے، حملہ کرنے والا خود تھا نا، وہ رشتہ دار تھا اور وہی شور مچا رہے تھے، وہ گائے کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ گائے ایسی ہے کہ جو خوبصورت ہے، دیکھنے والے کو اچھی لگتی ہے، اور کبھی اس کو حل میں نہیں جوڑا گیا، اس سے کام نہیں لیا گیا۔ اچھا اتنا سے بتا دیجیے اس گائے کا رنگ کیسا ہے؟ یہ ٹالنے کے لیے بہانے ہیں، پہلے خود ہی پوچھیں کہ بتا دیجیے ہمیں قاتل کا پتہ چل جائے۔ اللہ نے مفسرین حضرات فرماتے ہیں، تفسیروں میں آتا ہے کہ اگر وہ جب اللہ حکم آیا تھا کوئی سی بھی گائے ذبح کر لیتے، اللہ حکم پورا ہو جاتا، فوراً عمل کرتے، اللہ تعالیٰ اس پہ جو اللہ حکم پورا کرتے، اللہ تعالیٰ اس مردے کو زندہ کرتے، وہ بتا رہے تھے قاتل، وہ تو چھپانا چاہ رہے تھے قاتل کو، قاتل تو وہ خود تھا۔ اچھا وہ بتا دیجیے میں اس کا رنگ کیسا ہے؟ تو وہاں سے آیا کہ اچھا وہ گائے ایسی ہے زرد رنگ کی ہے، اور اس کا رنگ بڑا اچھا لگتا ہے، دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے وہ رنگ اس کا۔ ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن میں لکھا ہے، بیان القرآن نہیں، ان کی تفسیر ہے نا معارف القرآن، اس میں لکھا ہے کہ یہاں جو فرمایا کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے اور اس کا رنگ جو ہے دیکھنے والے کو اچھا لگتا ہے، اس میں فرمایا اور لکھا ہے بیان اس میں معارف القرآن میں کہ جو آدمی پیلے رنگ کی جوتی پہنتا ہے، اس نے فرمایا کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہوگی اس کا رنگ، اور چونکہ کھال سے جوتے بنتے ہیں، مایا پیلے رنگ کا جوتا پہنے گا، جب تک وہ جوتا پہنے گا وہ خوش و خرم رہے گا۔ پیلے رنگ کی کھال والا جوتا پہنے گا، جب تک جوتا پہنے گا خوش و خرم رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، علماء نے کیسی باتیں نکالی۔ اب وہ جب سب باتیں آ گئی کہ گائے ایسی ہوگی، اب ڈھونڈنے نکلے گائے کو، کہنے لگے کہ ہمیں آپ نے بتا دیا اور انشاءاللہ ہم اس کو پا لیں گے، اس گائے کو، اور اس کے اللہ کے حکم پہ عمل کر کے
گائے کو ذبح کریں گے. حضرات فرماتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعت میں مفہوم اس طرح سے ہے، اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی وہ گائے ان کو نہ ملتی اور سوالات ہی کرتے رہتے. انشاءاللہ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہبری فرمائی. اب ڈھونڈ نہ نکلے. جو جس گائے کی صفات بیان فرمائی تھیں وہ گائے ایک یتیم بچے کی تھی. یتیم بچہ، ماں کی اپنی بہت خدمت کرتا تھا، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، بچہ نیک تھا، اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا. اس کی وہ گائے تھی، اس کو چرانے جاتا تھا، وہ گائے کو چراتا تھا، وہ گائے اس کی تھی. ایک فرشتے کو اللہ نے بھیجا حکم دے کر. وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا. اب بچے سے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری گائے ہے نا، کچھ لوگ اس کو خریدنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اب چونکہ بچہ نیک تھا، ماں کی خدمت کرتا تھا، ماں کی خدمت میں اللہ اس کو برکت دے رہے ہیں دنیا میں. ہاں کہتے ہیں جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کو راضی خوش رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی برکت فرماتے ہیں. تو فرشتے نے جو انسانی شکل میں اللہ نے بھیجا، فرشتے آئے انسانی شکل میں اور اس بچے یتیم بچے سے کہا کہ دیکھو تمہاری اس گائے کو خریدنے کے لیے کچھ لوگ آئیں گے. تمہاری اس گائے کو خریدنے کے لیے کچھ لوگ آئیں گے اور وہ اس گائے کو ضرور خریدیں گے. تم اس گائے کو سستا نہ بیچنا. اچھا ہاں، ان سے کہنا ہے کہ میں اس گائے کو بیچوں گا لیکن اس کو ذبح کر کے اس کی جو کھال ہے اس کی کھال میں سونا بھر کے لوں گا. بتائیے گائے کی کھال کتنی بڑی ہوتی ہے؟ بکرے کی کھال بھی چھوٹی ہوتی ہے، گائے کی کھال یہ بڑی کھال ہوتی ہے. تو فرشتے نے بچے کو بتایا کچھ لوگ خریدنے آئیں گے اور وہ اس گائے کو ضرور خریدیں گے اور تم اس کو سستی نہ بیچنا. تم جو ہے ان سے کہنا ہے کہ میں گائے بیچ تو دوں گا، میں نہیں بیچتا لیکن بیچوں گا تو میں اس گائے کی کھال میں سونا بھر کر لوں گا. اوہ کیا دولت، کتنی بڑی دولت، گائے کی کھال میں سونا بھر کے. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماں کی خدمت کا بدلہ، برکت اللہ تعالیٰ فرمانا، اس کی روزی برکت دے. اب یہ بنی اسرائیل ہیلے بہانے کر رہے تھے. اب ڈھونڈنے نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے گائے مل گئی. ہاں یہ گائے ہے، اس میں ساری صفات ہیں. اس کو جو ہے کوئی ہل میں ہل نہیں جوتا، اس سے ہل کی خدمت نہیں لی، اس سے ہل اس گائے نے نہیں جوتا. اس زمانے میں گایوں سے بیلوں سے، آج کل بیلوں سے خدمت لیتی ہے نا ہل، جہاں ٹریکٹر نہیں ہوتا جس کے پاس تو بیل سے وہ ہل جوتتے ہیں. جیسے گائے سے بھی ہل جوتتے ہوں گے تو ہل بھی نہیں جوتا اس گائے نے، اور اس نے کوئی اور کام نہیں کیا. کوئی کنویں میں جوتتے ہیں پانی نکالنے کے لیے، کوئی خدمت نہیں، کوئی کام نہیں کیا. اور واقعی بڑی صحت مند ہے اور اس کا رنگ بھی زرد ہے اور بڑی خوبصورت لگ رہی ہے. یہی گائے ہے، چلو یہ گائے خریدتے. ساری صفات اس کے اندر موجود ہے. اب لڑکی کے پاس آئے، ہمیں یہ گائے خریدنی ہے. اور نے کہا بھائی گائے تو میں بیچ دوں گا لیکن بھائی اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، قیمت بہت زیادہ ہے. کیا قیمت ہے؟ اور نے کہا اس کی کھال میں سونا بھر کے دوں گا میں. اور کہتا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے، ہمیں مل جائے گی وہ گائے. پہنچ گئے تھے اس گائے تک، انشاءاللہ کہا تھا. انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک بھی نہ ملتی گائے ان کو. اسی طرح سوال کرتے رہتے، کب تک نہیں ملتی اللہ جانتے. اب وہ بچے کو گائے کی کھال کے اندر سونا بھر کے دیا. ایک گائے غریب کے پاس تھی، ایک گائے تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ایسی برکت دی اس گائے میں کہ اس کی جناب پوری اتنی بڑی دولت ملی اس کو ماں کی خدمت پر. ماں کی خدمت. اب جب اس کو ذبح کیا اور اس سے گوشت کاٹا اور وہ گوشت اس مردے سے ملایا، اس کے جسم سے لگایا، مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے زندہ ہو کے بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے. وہ اس کا اپنا عزیز تھا جو چیخ رہا تھا، رو رہا چلا رہا تھا، وہی قاتل تھا. تو بنی اسرائیل نے بڑی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے اللہ کے حکموں کی خلاف ورزیاں کی، اللہ کے حکموں کو توڑا اور اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ ان کے اوپر لے آیا. اللہ پاک مانتے کو نہیں مانتے، بے حکم پورا کرتے کو نہیں کرتے. جی کریں گے کریں گے کریں گے، اب کریں گے اب کریں گے. لیکن جب سجدے پڑے
تو بھی جو سجدہ کیسے کیا؟ ناک اور پیشانی زمین پہ رکھنی چاہیے تھی، انہوں نے اپنا منہ یوں کیا، پہاڑ کو دیکھتے رہے کہ پہاڑ تو نہیں گر رہا. سجدہ بھی کر رہے ہیں تو صحیح طرح نہیں کر رہے ہیں. ناک اور پیشانی زمین پہ رکھنی چاہیے تھی، وہ یوں رکھ رہے ہیں، پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں. ہاں ہم سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اور ڈر رہے تھے پہاڑ سے کہ پہاڑ نہ گر پڑے. اور کیا، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے، کتنی باتیں آتی ہیں ان کی. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جب حد کر دی، انہوں نے، اللہ ان پر مہربانی فرماتے رہے، ان کو بادشاہت دیتے رہے، حکومت دیتے رہے. لیکن جب بادشاہت ملتی تھی تو یہ پھر نافرمان ہو جاتے تھے، اللہ کے حکموں کو توڑتے تھے، اپنی خواہشات پر چلتے تھے، پھر ان سے حکومت چھین لیتے اور دشمن کو ان پہ مسلط کر دیتے. کئی دفعہ اس طرح ہوا، اللہ ان کو حکومت دیتے، اقتدار دیتے، اور یہ نافرمان ہو جاتے. پھر یہ جب ان سے حکومت چھین لیتے اور ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیتے، وہ ان پہ سختیاں کرتا، ظلم کرتا، پھر یہ توبہ کرتے، استغفار کرتے، معافیاں مانگتے، اور اللہ کے حکموں پہ چلنا شروع کرتے. اللہ تعالیٰ اس ظالم کے پنجے سے ان کو نکالتے اور پھر ان کو حکومت دیتے، اور پھر یہ نافرمانیاں کرتے. جب کرتے کرتے یہ اللہ کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی، ان کی اللہ کی نافرمانیاں کرتے کرتے حد سے بڑھ گئے، پھر اللہ رب العزت کا غصہ ان پر نازل ہو. اب یہ مغضوب علیہم ہو گئے، ان پر اللہ کا غصہ نازل ہو. اور نصارہ انہوں نے اپنے اللہ کے حکموں کو توڑا اور صحیح راستے کو چھوڑا اور گمراہی والے راستے پر چل پڑے. اللہ کے جو اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری انجیل، اس میں تبدیلیاں کر دی، تحریف کر دی، آیتوں کو بدل دیا، اور آیتوں کو جو ان کے جو رہبان تھے تھوڑے تھوڑے پیسے لے کر آیت کو بدل دیتے، آیت کا حکم بدل دیتے. ان کو گمراہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اور تو کیا فرمایا کہ جن لوگوں پہ آپ کا انعام اترا، جو آپ کی ماننے والے، آپ کے حکموں پہ چلنے والے، آپ کے نبی کے طریقوں پہ چلنے والے، جن پہ آپ پہ انعام ہوا، ان کے راستے پہ چلا. دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وہ لوگ کون ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انعام نازل. وہ کون ہیں؟ حضرات انبیاء علیہم علی نبینا وعلیہم الصلوات و تسلیمات. انبیاء اللہ کے محبوب بنتے، ان پہ اللہ کا انعام نازل ہوا. اور کون؟ صدیقین، جو اللہ کے نبیوں کی تصدیق کرنے والے، اللہ کے نبیوں کو سچے کہنے والے، ان کے طریقوں پہ چلنے والے، ان کے ہر طریقے پہ اپنی زندگی کو لانے والے، اپنے گھر میں اللہ کے نبی کے طریقے، گھر سے باہر اللہ کے نبی کے طریقے، اپنے کاروبار میں اللہ کے نبی کے طریقے، وہ صدیقین. اور شہداء، جو اللہ کے دین پر چلتے رہے، اور اللہ کے دین پر چلتے چلتے اللہ کے دین کی محنت کرتے رہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، اور اللہ کے راستے میں دین کی محنت کرتے رہے، اور ساری انسانیت کی فکر کرتے رہے، حتیٰ کہ محنت کرتے کرتے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. اور فرمایا چوتھے کون؟ صالحین، نیک لوگ، جو صدیق نہیں تھے، شہید نہیں تھے، لیکن صالحین تھے، نیک لوگ تھے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو چلنے والے. یہ چار نام لیے اللہ تعالیٰ نے. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انعام اترا، اللہ کا انعام. آگے ساتھ میں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ لوگ جو ہیں رفاقت کے لیے، رفیق بنانے کے لیے اچھے لوگ. تو ہمیں ان لوگوں کی راہ پہ چلا جن پہ آپ کا انعام نازل، ان پہ آپ کا انعام ہوا. وہ کون ہیں؟ حضرات انبیاء علیہم السلام. وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین. تو اب اللہ تعالیٰ نے وہ دین عطا فرمایا، وہ مذہب عطا فرمایا جس میں انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ، انسانوں کے لیے خیر ہی خیر. اب نماز پڑھی
رکوع میں کیا اس کے آدھے گناہ معاف ہو گئے. گناہ اب سجدے میں کیا اللہ کے سامنے زمین پہ سجدے میں پڑا ہوا ہے. اپنا چہرہ جو انسان کے اعضاء میں کہتے ہیں اشرف الاعضاء ہے. انسان کے اعضاء ہے نا, ہاتھ بھی ہے, پاؤں بھی ہے, چہرہ بھی ہے جی. تو انسان کے اعضاء میں سب سے اونچا, سب سے شرافت والا عضو وہ چہرہ ہے. اشرف الاعضاء, انسان کے اعضاء میں سب سے زیادہ شرافت والا, سب سے زیادہ عزت والا عضو وہ چہرہ ہے. اشرف الاعضاء کو, سب سے اونچے عضو کو اب یہ زمین میں خاک میں ملا رہا ہے, زمین پہ رکھ رہا ہے. اللہ کو بہت پیار آتا ہے, اللہ تعالیٰ کو بہت پیار آتا ہے. بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے ہوتی ہے, اس حال میں ہوتی ہے جب وہ اللہ کے سامنے سجدے میں اپنے چہرے کو زمین پہ رکھا ہوا ہوتا ہے اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. اور ایک روایت میں آتا ہے اتنا اللہ کے قریب, اتنا اللہ کے محبوب, گویا کہ کأنہ, گویا کہ اس نے اللہ کے قدموں میں سجدہ کیا. اللہ کو بہت محبوب. اب نماز پڑھ رہا ہے, اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نماز پڑھ رہا ہے. اور یہ نماز پڑھنا اس کی جو ہے آخرت کے بننے کا ذریعہ, دنیا میں کامیابیوں کا ذریعہ, دنیا میں کامیابیوں کا ذریعہ اور دنیا میں خیروں کا ذریعہ. اب نماز سب سے بڑا حکم, اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم نماز, اور نماز میں اللہ تعالیٰ نے اتنے فضائل رکھے. تو مذہب عین فطرت کے مطابق, مذہب عین فطرت کے مطابق وضو کر رہا ہے تو صحت کے لیے ضروری منہ دھو رہا ہے, ہاتھ دھو رہا ہے, مسح کر رہا ہے, پاؤں دھو رہا ہے, یہ صحت کے لیے ضروری. نماز پڑھ رہا ہے, چل کر جا رہا ہے, صحت کے لیے ضروری. قیام کر رہا ہے, قیام کرنا ضروری. رکوع کر رہا ہے, کمر کے لیے رکوع کرنا ضروری. سجدہ کر رہا ہے تو گھٹنوں کے لیے گھٹنے موڑنا, سجدہ کر, سارے انسان کی صحت کے لیے ضروری. اور یہ مذہب ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, پیارے نبی کا طریقہ ہے. تو مذہب کے ہر چیز کو آپ دیکھیں اس میں فائدہ ہی فائدہ, انسان کے اپنے فائدے, دنیا کے بھی فائدے, آخرت کے بھی فائدے. اب جو نہ چلے اپنا نقصان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو دین اتار دیا, مذہب اتار دیا, اپنے حکم دے دیے, اپنے پیارے نبی کے طریقے عام فرما دیے. جو اس پہ چلے گا کامیاب ہوگا, اور جو اس پہ نہیں چلے گا ناکام ہوگا. دنیا میں ہی پریشان ہوگا, دنیا میں مصیبتوں میں گرفتار ہوگا, بیماریوں میں, مصیبتوں میں, تکلیفوں میں اور عذابوں میں گرفتار ہوگا, اور آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے. اللہ کے حکموں کو چھوڑنے والوں کے لیے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنے والے کے لیے آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے, دنیا میں بھی عذاب, مصیبتیں. جس مال کی کمانے کے لیے نماز چھوڑتا ہے, باجماعت نماز چھوڑتا ہے, مسجد میں جانا چھوڑتا ہے, کئی وقت کی نمازیں قضا کر دیتا ہے, وہ مال اس کے لیے مصیبت بن جاتا ہے. وہی مال جس کی وجہ سے اس نے نمازیں چھوڑ دی, جس کی وجہ سے اس نے حلال چھوڑ دیا, حرام اختیار کر لیا, حرام کمائی سے کمایا, جی حلال حرام کی پرواہ نہیں کی, وہی مال اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے کہ نہیں بھائی؟ آج کتنے لوگوں کے لیے ان کا مال ان کا عذاب بنا ہوا ہے. جی ہاں, پہلے بھی اس طرح ہوتا تھا, اور اب تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شروع ہو گئی ہیں. وہ ملک کے ادارے ہیں, وہ تحقیقات کرتے ہیں کہاں سے کمایا, اس کا ثبوت لاؤ, تم نے کہاں سے کمایا, تم نے تو رشوت سے کمایا, تم نے ناجائز کمایا. وہ مال اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے. اب مال کو چھپاتا پھرتا ہے, چھپتا نہیں ہے مال, چھپاتا پھرتا ہے. کئی نوکر کے نام بینک میں اکاؤنٹ کھول کے اس کے نام پیسے, اب وہ بھی پکڑتے ہیں. نوکر تو غریب آدمی ہے, تو محنت مزدوری کرنے والا, اس کے بعد لاکھوں کہاں سے آ گئے, یہ تیرا مال ہے, تو نے نوکر کے نام رکھوایا ہے, پھر پکڑ وہ مال اس کے عذاب بن گیا. ہاں, اللہ کو چھوڑ کر, اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کبھی دنیا میں آرام سے نہیں رہ سکتا. مصیبتیں ہی مصیبتیں, عذاب ہی عذاب. اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارتا ہے.
ایک آدمی نے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقوں کو پالتے ہیں، صدقوں کو بڑھاتے ہیں۔ جو آدمی صدقہ دیتا ہے اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو بڑھاتے ہیں، پالتے ہیں اور سود کو مٹاتے ہیں۔ ایک ساتھی نے سنایا کہ ایک صاحب تھے ہمارے، ان کی کوئی عزیزوں میں ہوں گے، عزیزوں میں ہے، ان کا بڑا کارخانہ تھا، فیکٹری تھی کپڑے بنانے کی، بڑا اچھا کاروبار چل رہا تھا۔ اب کیا شیطان نے ان کو سجھائی، شیطان نے، اور شیطان کے اعلی کار انسانوں میں ہوتے ہیں نا، شیطان کے اعلی کار جو انسانوں میں ہوتے ہیں اور شیطانوں کی طرح کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو، اس فیکٹری کو بیچ کر اس کو بیچ دو، اپنا ساری مشینیں بیچ دو اور یہ سارے پیسے بینک میں رکھ دو، کروڑوں روپے ہیں، تمہیں ہر مہینے کتنا سود ملتا رہے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اتنا تمہیں جو ہے کروڑوں جب تم جمع کراؤ گے بینک میں تو تمہیں لاکھوں، 1 لاکھ 2 لاکھ پتہ نہیں کتنے لاکھ تم کو سود ملتا رہے گا اس پر۔ اب تمہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑی۔ اب کارخانے میں مزدور ہوتے ہیں، ان کے مطالبے اور ان کے آئے دن جو ہے ان کے مطالبے اور یہ وہ، اس سب سے بچ جاؤ۔ بینک میں رکھ دیا، چند مہینے تک تو آتا رہا، بڑے خوش کہ دیکھو نہ ہلدی لگی نہ پھٹکری، رنگ آیا چوکا چوکا۔ ایک محاورہ مثال ہے اردو کی، نہ ہلدی لگی نہ پھٹکری، رنگ آیا چوکا چوکا۔ کچھ نہیں کرنا پڑا، پیسے آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے، جو سود لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس سے اعلان جنگ، جس سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کا اعلان کرتے ہیں، وہ دنیا میں کہاں چین سے رہ سکتا ہے۔ اب تو اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، اللہ کے عذاب طرح طرح سے اس پر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان فرما دیا اس کے لیے۔ اب وہ چند مہینے تک تو بڑے بہت رہا کہ میں کتنا عقل مند ہوں، کتنا سمجھدار ہوں، مجھے جو ہے بغیر کمائے کتنے پیسے مل رہے ہیں۔ چند مہینے تک خوب عیاشیاں کرتے رہے، حرام مال آتا ہے تو حرام جگہ خرچ ہوتا ہے، حرام مال حرام جگہ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر کیا ہوا، اب اس کا مال جو ہے اس میں نقصان آنا شروع ہو گیا، نقصان آنا شروع ہو گیا۔ ہاں، اور وہ مال ان کا ضائع ہوتا رہا۔ مثلاً کوئی بیماری آ گئی، ایسی بیماری اس میں لاکھوں خرچ ہو گئے، کوئی مقدمہ بن گیا اس میں لاکھوں خرچ ہو گئے۔ ہاں، مصیبتیں، مقدمہ بن گیا اس میں لاکھوں خرچ ہو گئے، اب مقدمہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، اور ہر وقت تلوار لٹکی ہے، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہو، ہر وقت تلوار گردن میں لٹکی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا۔ وہ الگ مصیبت، لاکھوں اس پہ خرچ ہو گئے، فیصلہ بھی نہیں ہوا، وہ الگ تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ ادھر جو ہے وہ بیماریاں، بیوی بیمار ہے، اس کے لیے جناب وہ اسپتالوں کے لاکھوں روپے خرچ ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ اعلان جنگ اللہ کا سود لینے والوں کے لیے۔ ساتھی نے بس سنایا، ہوتے ہوتے گھر بک گیا، بڑا بنگلہ تھا وہ بک گیا، کار بک گئی، اور ایک دن وہ آیا کہ وہ لوگوں سے روٹی مانگنے والے بن گئے۔ وہ کارخانے والے، مالدار، بڑے عیاشی کرنے والے، بڑے بنگلے کوٹھی کاروں والے، آج ان لوگوں سے روٹی کے لیے پیسے مانگ۔ اللہ کا اعلان جنگ، اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے حکموں کو توڑیں گے، اللہ ان کو توڑیں گے۔ جو اللہ کے حکموں کو توڑیں گے اللہ ان کو توڑیں گے۔ مصیبتیں ان پر، مصیبتوں کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے۔ ایک مصیبت دور نہیں ہوگی، 10 مصیبتیں اور آ جائیں گی، 10 مصیبتیں دور نہیں ہوں گی، 40 مصیبتیں اور آ جائیں گی۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، آج امت پہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، امت پریشانیوں میں گھر چکی ہے، مصیبتیں پہاڑوں کی طرح ٹوٹ پڑی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے حکموں کو توڑنے کی وجہ سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور جب تک اس راستے پر نہیں آئیں گے، اپنی پچھلی غلط زندگی سے توبہ نہیں کریں گے، اپنی پچھلی غلط زندگی سے توبہ نہیں کریں گے اور صحیح زندگی پر نہیں آئیں گے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری پاکیزہ زندگی، پاکیزہ مبارک زندگی کو نہیں اپنائیں گے، اس وقت تک ان کی مصیبتیں دور نہیں ہوں۔ یہ پکی بات، یقینی بات ہے۔ چاہے جتنے چاہے مال جمع کر لیں، چاہے جتنی چاہے مشینیں لے آئیں، جتنی چاہے چیزیں جمع کر لیں، کبھی ان کی مصیبتیں دور نہیں ہوں۔ اب دیکھیے کہیں زلزلہ آتا ہے، تب اس کا کیا ہے؟ زلزلہ آیا تو یہ سوچنا چاہیے
ہم سے کون سے گناہ ہو گئے، ہم سے کون سے اللہ کے حکم ٹوٹ گئے، کون سے اللہ کے حکم ٹوٹ گئے کہ اللہ نے ہم پہ عذاب بھیج دی، اور پچھلے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کے حکموں کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ یہ تو طریقہ اور یہ راستہ ہے اللہ کے عذابوں کو دور کرنے کا اور اللہ کے عذابوں سے بچنے کا۔ اور یہ سوچنا کہ زلزلہ کیوں آیا، اس کے کیا اسباب تھے، اور زلزلہ آنے کے کوئی بس آلات نہیں تھے جو زلزلے کے آنے سے پہلے، یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ قوم سمود نے کیا دیکھا کہ ہم سے پہلے قوم نوح علیہ السلام گزری ہے جی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا پانی کے عذاب سے۔ ہم سے پہلے قوم عاد گزری ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ہوا سے، تیز ہوا بھیجی، پوری قوم کو ہلاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا سے، ہوا کے مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم ایسی جگہ گھر بنائیں گے کہ جہاں ہوا نہ پہنچ سکے اور جہاں پانی نہ پہنچ سکے۔ یہ غلط سوچ ہے۔ ہمیں ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ قوم نوح پر اللہ کا عذاب پانی کا کیوں آیا، طوفان کا عذاب کیوں آیا، اور قوم عاد پر اللہ کا عذاب ہوا کیوں آیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑا، اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑا، ایمان نہیں لائے اور نافرمانیاں کرتے رہے، اللہ کا عذاب ہو گیا۔ ہم نافرمانیوں سے بچیں، ہم ایمان لے آئے، اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلے، اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے بچا لے۔ ہے تو یہ راستہ۔ اور قوم سمود نے کیا کیا؟ اب پہاڑوں میں گھر بنائے، پہاڑوں کو تراش کے، کاٹ کے، پتھروں کو تراش کے اس کے اندر گھر بنائے۔ بعض لوگوں نے بتایا آج کے انجینئر، بڑے بڑے ماہر انجینئر ان آثار قدیمہ میں جو پہاڑوں میں ان کے نشانات، ان کے گھروں کے نشانات آج تک ان کے گھر محفوظ ہیں۔ وہاں جاتے ہی ان پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے گھروں کو دیکھتے ہیں، ان کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ اس زمانے میں جب مشینیں نہیں تھیں، پہاڑوں کو کاٹنے والے آلے نہیں تھے، کیسے انہوں نے پہاڑوں کو کاٹا اور اس کے اندر گھر بنائے۔ رہنے کا کمرہ، کھانا پکانے کا باورچی خانہ، مہمانوں کا کمرہ سب پہاڑ کے اندر، کہ پہاڑ تک پانی نہیں پہنچتا، پہاڑ کے اندر ہوا نہیں گرتا، پہاڑ کے اندر ہوا نہیں جاتی۔ یہ غلط سوچ ہے۔ آج ہم بھی اس غلط سوچ پہ چل پڑتے ہیں کہ آپ پاس زلزلہ بتانے والے آلات نہیں کہ جو زلزلے کے آنے سے پہلے بتا دیں کہ زلزلہ آنے والا ہے۔ نہیں بھائیوں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ وہ تو اللہ کے احکامات پر جب چلیں گے، اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی کو لائیں گے، اپنی زندگی، اپنے بال بچوں کی زندگی، اپنے گھر والوں کی زندگی حضور کے طریقوں پہ آئے گی، اللہ رب العزت ان کی مصیبتوں کو دور کر دیں گے، آئی ہوئی مصیبتوں کو دور کر دیں گے اور بعد میں مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ یہ راستہ ہے۔ اگر توبہ استغفار پر آ گئے تو اللہ کی طرف سے عذابوں کا فیصلہ ہوتے ہوئے اللہ اس عذاب کو ٹال دیں گے۔ فرمایا نا کہ جو لوگ جو بستیوں والے اللہ کی نافرمانیاں کرتے کرتے ان پہ اللہ کے عذابوں کا فیصلہ ہو گیا، اللہ اپنا ان پہ عذاب اتارنے لگے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں کا آباد کرنے والے، راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے تہجد پڑھنے، نفل پڑھنے والے، اللہ کے سامنے رونے والے، اور ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اللہ کی محبت کرنے والے، اور مسجدوں کو اعمال سے آباد کرنے والے، ان چند مسلمانوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بستی پہ سے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں۔ اعمال ہیں، اعمال ہیں، اعمال جن سے عذاب دور ہوتے ہیں، آنے والے عذاب رک جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نافرمانیاں کرتی رہی اور اللہ کے حکموں کو توڑتی رہی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو وحی آئی کہ ان پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا اب تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، اللہ کا عذاب تم کو پکڑ لے گا، اور قوم سے نکل گئے۔ اللہ کو ابھی نہیں آیا تھا کہ قوم کو چھوڑ کے چلی جائیں، لیکن قوم یہ آپ کو وحی ہو چکی تھی
وہی آ چکی تھی کہ ان پہ عذاب آنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے، میرا کام ختم ہو گیا۔ ادھر کیا ہوا؟ جب عذاب کے آثار شروع ہوئے، قوم نے کہا کہ اوہو، مانتے تو تھے اللہ کے نبی ہیں لیکن ان پہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے عذاب کے آثار شروع ہو گئے، ساری قوم نے اللہ کا رجوع کر لیا اور رونا شروع کر دیا، رو رہے اور بستیوں سے باہر نکل آئے کھلے میدان میں، مرد، عورتیں، بچے، جانور سب چیخ رہے، رو رہے۔ اللہ کو ان پہ رحم آ گیا، اللہ تعالیٰ کو ان پہ رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا۔ اب یہ تلاش میں نکلے کہ حضرت یونس علیہ السلام کہاں ہیں، ہم ان کی باتوں کو مانیں، ان سے پوچھیں اور ان سے رہبری لیں۔ تو اب دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا، عذاب کے آثار شروع ہو گئے تھے۔ یہ قوم ہے کہ جن پہ عذاب کا فیصلہ ہو گیا اور پھر ان کے رونے دھونے پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا۔ ورنہ جب عذاب شروع ہوتا ہے ساری قومیں روتی دھوتی رہی، لیکن پھر وہ فیصلہ ہو چکا تھا، عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ قوم سمود نہ قوم سمود، جنہوں نے اپنے نبی سے کہا صالح علیہ السلام سے کہ اپنے اللہ سے کہیے کہ اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکالیں۔ اپنے خیال میں ناممکن چیز، پتھر سے بھی کبھی جانور پیدا ہوتا ہے، پہاڑ سے بھی کوئی جانور نکلتا ہے کیا؟ اور لیکن اپنے اللہ سے کہیں، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اس پہاڑ سے اونٹنی نکالیں، اور اونٹنی بھی ایسی ہو جو گابن ہو، جس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ لو ایسی مطالبے کر رہے ہیں جو انسانوں کے جو ہے بس میں نہ ہو، ناممکن چیز۔ پہاڑ سے اونٹنی نکالے اور اونٹنی بھی ایسی ہو جو گابن ہو، جس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ اللہ کے نبی سمجھاتے رہے ایسے مطالبے نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، اللہ جو حکم دے رہے ہیں اس پہ عمل کرو، میرے طریقوں میں چلو، اللہ تمہیں کامیاب فرمائیں گے۔ نہیں جی نہیں، بس سمجھ کر کے دیجیے، یہ کرا کے دیجیے اپنے رب سے۔ ایک دن ساری قوم، کوئی ان کا تہوار تھا، کوئی عید کا دن تھا، میلہ تھا، ساری قوم جو ہے میدان میں جمع تھی، ساری قوم کے مرد، عورتیں، بچے سب میدان میں جمع۔ اللہ کے نبی دعا فرمائی اور پہاڑ میں گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی اور پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر سے اونٹنی چلتی باہر آ رہی ہے۔ پہاڑ کے اندر سے پتھروں سے اندر اونٹنی پیدا فرما دی۔ اللہ ہر چیز پر قدرت ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پہاڑ میں سے اللہ نے اونٹنی پیدا فرما دی، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی چلتی بھی آ رہی ہے، لمبی چوڑی اونچی لمبے قد والی اونٹنی۔ اور اس نے سارے قوم جو بیٹھی ہوئی تھی میدان میں ان کی گرد چکر لگایا، ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھا اس پہاڑ سے یہ اونٹنی نکلی ہے اور یہ اونٹنی ہمارے سامنے سے گزر رہی، اور سارے قوم کے سامنے سے گزر کے میدان میں بیٹھ گئی اور بچہ جنم دیا۔ دونوں ان کے مطالبے پورے ہو گئے۔ پہاڑ سے اللہ نے اونٹنی پیدا فرما دی اور اونٹنی بھی ایسی جس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ اب وہ اونٹنی اتنی لمبے اور چوڑے قد والی تھی، جب پانی پر جاتی پانی پینے کے لیے سارے اونٹ بھاگ جاتے اس کو دیکھ کر، سارے جانور بھاگ جاتے، ڈرتے تھے اس اونٹنی سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑی اونٹنی، اللہ کے نبی نے حضرت صالح علیہ السلام نے باری مقرر کر دی، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن باقی جانور پیئیں گے، اس لیے کہ بڑی سی اونٹنی پانی سارا پی جاتی تھی، چشمے کا سارا پانی پی جاتی تھی، جانوروں کے لیے پانی بچتا ہی تھا، پھر پانی اور اللہ پاک نکالیں گے چشمے کو جمع ہوگا پانی۔ ایک دن دودھ بھی اتنا دیتی تھی، وہ اونٹنی تھی، دودھ بھی اتنا دیتی تھی کہ ایک پورے قبیلے کو کافی ہو جاتا تھا۔ عام اونٹنی اتنا دودھ نہیں دیتی، وہ تو اللہ کی قدرت سے پیدا، اللہ نے اپنے قدرت سے پیدا فرمایا اس کو، اتنا دودھ، پانی اتنا پیتی تھی، چرسی تھی، اور دودھ بھی اتنا دیتی تھی کہ پورے قبیلے کو کافی ہو جائے۔ اللہ کے نبی شاہ کہا کہ دیکھو
اب یہ تم نے اللہ سے مانگا، اب تو ایمان لے آؤ، اب تو اپنی گناہوں والی زندگی سے، خواہشات والی زندگی سے توبہ کر لو۔ اور دیکھو یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے، اس کو نقصان نہ پہنچانا۔ بار بار ڈراتے رہے اپنی قوم کو، بار بار ڈراتے رہے اپنی قوم کو کہ دیکھو اس کو نقصان نہ پہنچانا۔ اگر تم نے اس کو نقصان پہنچا دیا پھر تم اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، پھر تو تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن وہ ٹھیک ہٹ دھرم جو مطالبہ کیا اللہ نے اس کو پورا کر دیا، پہاڑ سے اونٹی نکال دی اور اس کے پیٹ میں بچہ، اور سب کیا ہوں سامنے سے بچہ جن دیا، اب بھی نہیں مانے، اور بلکہ اللہ کے نبی کی بات کو قبول نہیں کیا اور آپس میں بیٹھ کے سوچ بچار کرنے لگے اس اونٹنی کو کیسے ختم کریں، یہ سارا پانی پی جاتی ہے، ہمارے جانور اس سے ڈرتے ہیں، ہمارے جانور اس سے ڈرتے ہیں، اس کو کیسے ختم کریں۔ اِذٍ بَعَثَ أَشْقَاهَا، آپس میں بیٹھ کے سوچ بچار کر رہے تھے، اللہ تعالی ارشاد آیا کہ اس قوم میں جو سب سے زیادہ بدبخت انسان تھا، اشقا، سب سے زیادہ شقی بدبخت، وہ اٹھا کہ میں جا کے اس اونٹنی کو، حالانکہ اللہ کے رسول سے ارشاد مارے تھے فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، اللہ کے رسول سے فرماتے رہے کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمائی ہے، اس کی حفاظت کرو اور اس کی پانی کی باری کی حفاظت کرو، جو اس کے پانی پینے کی باری ہے اس میں پینے دو اس کو پانی، اس کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ لیکن فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلا دیا، اللہ کے نبی کو جھٹلا دیا، ان کی بات کو نہیں مانا، اور جناب ایک جو بدبخت انسان اٹھا تھا اشقا، سب سے زیادہ بدبخت انسان، وہ خنجر لے کر گیا، خنجر سے اس اونٹنی کے تھن کاٹ دیے، اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، تھن نہیں پاؤں، تھن والا واقعہ دوسرا ہے، اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، وہ اونٹنی گر پڑی، پاؤں کٹ گئے، زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا، وہ چیخ رہی ہے، بلبلا رہی ہے۔ ایک ان کی قوم کے ایک آدمی جو نیک آدمی تھا وہ دوڑتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس گیا، اللہ کے نبی صالح علیہ السلام اپنے گھر میں تھے، وہ آدمی بھاگتے ہوئے ان کے پاس گیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی قوم نے اس اونٹنی کو زخمی کر دیا، اس کے پاؤں کاٹ دیے۔ ہائے، دیکھیے اللہ کے نبی کے دل میں ہمیشہ اپنی قوم کی ہمدردی ہوتی ہے، چاہے وہ ان کی بات نہ مانے، چاہے ان کو تکلیفیں دے اور چاہے ان کو ستائے اور ان کو پتھر مارے، جو مرضی کرے، لیکن پھر بھی ان کے دل میں اپنی قوم کی ہمدردی۔ اپنے گھر سے نکلے اور دوڑتے ہوئے نکلے اور فرمایا کہ ہائے میری قوم، یہ تم نے کیا کر دیا، یہ تم نے کیا کر لیا، اب تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ میں تم کو ہمیشہ ڈراتا رہا اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا، اس اونٹنی کو کوئی تکلیف مت دینا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، اب تم اللہ کی عذاب میں ضرور پکڑے جاؤ۔ دوڑتے آئے، جب اونٹنی کے پاس پہنچے، ان کے پہنچتے پہنچتے وہ اونٹنی خون بہتے بہتے واقعی وہ مر چکی تھی۔ جب اللہ کے نبی پہنچے تو وہ اونٹنی مر چکی تھی۔ بہت اللہ کے نبی کو غم ہوا، صدمہ ہوا کہ میری قوم نے اپنی عذاب اللہ کا مقدر کرا لیا، اللہ کا فیصلہ ان کے لیے ہو جائے گا۔ پھر خیال آیا اللہ کے نبی کو کہ اس کا بچہ کہاں ہے، پوچھا بچہ کہاں ہے، لوگوں نے بتایا کہ بچہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، پہاڑ پر دیکھا تو وہ اوپر پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوا تھا بچہ، وہاں چڑھ گیا۔ اس کو بلایا اللہ کے نبی، نیچے بلایا، پشکارا، آواز دی، نہیں آیا نیچے۔ پھر اس اونٹنی کے اس بچے نے پہاڑ کے اوپر 3 دفعہ آواز نکالی، 3 دفعہ آواز نکالی، اس کے بعد وہ پہاڑ سے نیچے اترا اور پہاڑ کے جس حصے سے، پہاڑ جہاں سے پھٹا تھا اور اس کی ماں اونٹنی وہاں سے نکلی تھی، وہ پہاڑ دوبارہ پھٹا اور اس کا بچہ اس کے اندر چلا گیا، پہاڑ میں۔ اونٹنی کو انہوں نے ختم کر دیا، اس کے پاؤں کاٹ دیے، اور بچے کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس پہاڑ کے اندر بلا لیا جہاں سے اس کی ماں کو نکالا تھا۔ اب اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
اب تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا، صرف 3 دن کی مہلت ہے تم کو، 3 دن 3 دن جتنا مرضی کھانا پینا جو تم نے دنیا میں فائدہ دنیا کا فائدہ اٹھانا اٹھا لو، 3 دن بعد اللہ کا عذاب آ جائے۔ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تو اللہ کے عذاب سے بچ گئی تھی، فیصلہ ہو گیا تھا کہ اللہ نے عذاب ٹال دیا، اب یہاں فیصلہ ہو گیا اور یہ بتایا کہ 3 دن تم دنیا سے فائدہ اٹھا لو، پہلے دن صبح کو اٹھو گے تمہارے چہرے زرد ہوں گے، سب کے چہرے، ساری قوم کے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن اٹھو گے تمہارے چہرے سرخ ہوں گے، اور تیسرے دن صبح کو سو کے اٹھو گے تو تمہارے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ بس یہ 3 دن کیونکہ مہلت ہے اور یہ اس کی نشانیاں ہیں، جب 3 دن ہو جائیں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اگلے دن جب صبح کو سو کے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں؟ سب کے چہرے زرد، سب کے چہرے زرد ہو گئے۔ اب تو سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی جو بادشاہت مائی تھی اس کی پہلی نشانی پوری ہو گئی، اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اب گھروں کے اندر بند ہو گئے، رونا شروع کر دیا، چیخ رہے چلا رہے، اب رونے چلانے کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرے دن سو کے اٹھے تو ان کے چہرے سرخ ہو چکے تھے، چہرے سرخ ہو چکے تھے، اور رونا شروع کیا، دوسری نشانی پوری ہو گئی، اور تیسرے دن جب اٹھے تو ان کے چہرے کالے سیاہ ہو چکے تھے۔ پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ قرآن شریف میں 2 عذابوں کا ذکر ہے، ایک تو زلزلے کا ذکر ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، زلزلے نے ان کو پکڑ لیا، اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، وہ بڑے مضبوط گھر پہاڑوں کے اندر بنائے ہوئے، ان گھروں کے اندر اوندھے پڑے ہوئے تھے، کلیجے پھٹ گئے، زلزلہ آیا، کھڑے نہیں رہ سکے، اوندھے منہ زمین پر گر گئے، مر گئے۔ دوسرا عذاب کا ذکر آتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، ایک فرشتہ آسمان سے بھیجا، اللہ کے حکم سے زمین پر آیا، اور زمین پہ آ کے اس فرشتے نے اس زور سے چیخ ماری، ہائے ہائے، اللہ کا عذاب۔ فرشتے نے زور سے چیخ ماری کہ اس چیخ کی آواز سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور یہ زمین پہ اوندھے منہ پڑ گئے، مر گئے، پوری قوم مر گئی۔ ابو العوان مفسر نے فرمایا، تفسیروں میں لکھا ہے کہ دونوں عذابوں کا ذکر آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ پہلے زلزلہ آیا ہو اس میں لوگ مر گئے ہوں، جو کچھ بچا گئے تو وہ فرشتے کی چیخ سے مر گئے، ہو سکتا ہے کہ پہلے فرشتے کی چیخ سے مرے ہوں، بعد میں جو کچھ بچ گئے ہوں تو زلزلے سے مرے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کا علم زیادہ ہے، اللہ کا علم مکمل ہے۔ تو ساری کی ساری قوم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتی ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، دیکھیے مختلف عذاب آئے، کہیں اللہ نے پتھر نازل فرمائے، پتھروں کی بارش کری، کہیں فرشتے کی چیخ سے ان کو ہلاک کیا، کچھ قوموں کو پانی میں ڈبو کے ہلاک کیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُم، اور کچھ کو پانی میں ڈبو کے ختم کر دیا، کچھ کو فرشتے کی چیخ سے ختم کر دیا، اور کچھ کو پتھر برسا کے ختم کیا، اور کچھ کو زمین کے اندر دھسا کے ختم کر دیا۔ یہ سب اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ اللہ نے عذاب بھیجے اور پکڑ لیں ان کو، پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں اور پھر بھی نہیں مانتے، پھر اللہ کا پکڑ آ جاتی ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اور پھر بچ نہیں سکتے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، اللہ کے عذابوں سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذابوں سے ڈرنا چاہیے۔ کوئی اللہ کی رشتہ داری کسی کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے۔ یہود کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ نے تو مغضوب علیہم کر دیا، ان پہ قیامت تک کے لیے غصہ نازل ہو گیا۔ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ کے نبیوں کو نعوذ باللہ شہید کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، جی ہاں، اور ناحق قتل کر رہے ہیں، ناحق۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ کے ہم بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ،
ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے کیوں عذاب دے گا؟ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں، جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، پورے دین پر چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ انہیں کامیاب فرماتے ہیں، اپنے عذابوں سے اللہ ان کو بچاتے ہیں، اپنے عذابوں سے اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، اور جن کے اعمال بگڑ جاتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، اپنی خواہشات پر چلتے ہیں، نفس اور شیطان کا کہنا مانتے ہیں، شیطان کے کہنے پر چلتے ہیں اور ناجائز اور حرام چیزوں پڑ جاتے ہیں، ناجائز طریقے سے خواہشات کو پورا کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے خواہشات کو پورا کرتے ہیں، پھر اللہ کی پکڑ پہ آ جاتی ہے، اللہ کا عذاب ان پہ آ جاتا ہے۔ اپنی خواہشات پہ چلنے والوں کو، اللہ کے حکموں کو توڑنے والوں کو اللہ اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، اللہ پکڑ نازل فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ نازل فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور پوری امت کی اپنے عذابوں سے، اپنی پکڑوں سے اللہ حفاظت فرمائے، آمین تو کہہ دیجیے بھائی۔ جو چند سامنے بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پیچھے بیٹھنے والے آپ سب آمین کہیے نا ذرا، آمین۔ آپ لوگ کہہ رہے ہیں، وہ پہلے ایسا وہاں سے کہے تو آپ اونچی وہاں سے کہنے لگے، آپ لوگ تو کہہ ہی رہے، پیچھے والا سے عرض کر رہا ہوں، سب آمین کہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، راستہ ایک ہی ہے اور وہی راستہ جس کو لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس راستے پہ چلنے والے کامیاب ہوئے، ہم چلیں گے ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ صحابہ چلے وہ کامیاب ہو گئے، تابعین چلے وہ کامیاب ہو گئے، تبع تابعین چلے وہ کامیاب ہو گئے، دنیا کی زندگی بھی سہولت سے عافیت سے گزاری اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ ہم بھی اس راستے پر چلیں گے، ہم بھی اس راستے میں چلیں گے، ہمیں بھی اللہ کامیاب فرما دیں گے اور ہمیں بھی اللہ عزت دیں گے، اور دنیا میں بھی کامیاب فرما دیں گے، آخرت میں بھی کامیاب فرما دیں گے، آخرت میں بھی کامیاب فرما دیں گے۔ بس میرے بھائی دوست بزرگوں، اس کا ہم فیصلہ کریں، اس کا ہم فیصلہ کر لیں، اپنی زندگیوں کو ہم نے اللہ کے حکم پر اور پیارے نبی کے طریقوں پہ لانا ہے، اپنے گھر والوں کی زندگی، بچوں کی زندگی، اپنے گھر کے اندر دین لانا ہے، غیروں کے طریقے اپنے گھروں سے نکالنے۔ یہ میز کرسیوں پہ کھانا، میز کرسیوں پہ کھانا اور غیروں کے لباس پہننا، یہ سب اللہ کی ناز کرنے والی چیزیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے اور بعض دفعہ اکڑوں بیٹھ کے کھاتے تھے۔ مجھے میں تو ایسے کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام کھاتا ہے، اللہ، ساری انسانیت سے افضل، ساری انسانیت سے افضل، اور کیا فرما رہے ہیں؟ میں تو ایسے کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام کھاتا ہے۔ ہم یہ فیصلے کریں، ہم نے اپنی زندگی اللہ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ اپنی زندگی کو لانا ہے، اپنے بال بچوں کو اس کے مطابق بنانا ہے، اپنے بچوں کو ان کی تربیت دین کے مطابق کرنی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ مسلمان اپنے بچے کو غیروں کے طریقے میں چلاتا ہے اور ان کے طریقے میں چلتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اللہ کے رسول کو ناراض کر رہا ہے۔ اب اس کے لیے سکون کہاں ہے؟ اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے نبی کو ناراض کر کے اب دنیا میں اس کے لیے سکون کہاں ہے؟ دنیا میں اس کے لیے مصیبتیں مصیبتیں ہیں، آخرت میں اس کے لیے مصیبتیں مصیبتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے شروع میں تھوڑا عرصہ اللہ اس کو ڈھیل دے دے، یہ سمجھتا ہے میں بڑے عیش میں ہوں، بڑے مزے میں ہوں، حالانکہ یہ مزے میں نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے تھوڑی سی ڈھیل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سی ڈھیل ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ پکڑیں گے تو ایسی پکڑ ہوگی، ایسی پکڑ ہوگی اس سے نکل نہیں سکے گا۔ اللہ بچائے، اللہ حفاظت میں۔ تو بھائی ہم اس کو طے کر لیں، ہم نے اللہ علماء کے پاس جا جا کر ان سے پوچھ کر علماء سے جوڑ بٹھائیں، علماء کی قدر کریں، علماء کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں اور ان سے پوچھ کر ہم اللہ کے حکموں کو اور پیارے نبی کے طریقوں پہ اپنی زندگی کو لائیں۔ کاروبار حضور کی سنت کے مطابق، گھر کے اندر کی زندگی حضور کی سنت کے مطابق، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی سکون کی زندگی دیتے ہیں، بیماریوں کو ہم سے دور کر دیں گے۔ ہاں اب دیکھیں نا آج کل جو ہے کیا کہتے ہیں
ایک بیماری کیا کہتے ہیں ڈپریشن انگریزی کا لفظ ہے. اب وہ کیا ہے اردو میں کیا کہتے ہیں نفسیاتی مرض. اردو میں کیا ترجمہ کہتے ہیں اس کا نفسیاتی مرض. کوئی مرض نہیں ہے بس خیالات پریشان ذہن پریشان طرح طرح کے خیالات آتے ہیں وہم یہ اللہ نے مسلط کر دیا اب کوئی بیماری نہیں ہے بس ذہن میں تو کھانا نہیں کھایا جاتا بس نیند نہیں آتی ڈپریشن کا شکار ہو. ڈپریشن کیا ہے خالی وہموں کا شکار ہو. ہمارے حضرت معظم شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کا صرف ایک علاج ہے وہم کا. اور یہ جو آدمی کو نفسیاتی امراض ہیں اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ کریں. اور نماز میں خیالات آ رہے ہیں آدمی پریشان ہو جاتا ہے میری نماز میں دھیان نہیں جمتا خیالات آتے ہیں اب اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے شیطان کامیاب ہو گیا. شیطان اللہ سے توجہ ہٹا کر ان خیالات میں لگانا چاہتا ہے. اب اس خیالات کو دور کرنے ہم لگ گئے اللہ سے توجہ ہٹ گئی شیطان کامیاب ہو گیا. خیالات آ رہے ہیں آنے دو میں تو اللہ کی توجہ کروں گا. خیالات آ رہے ہیں آنے دو اس کی طرف توجہ نہ کرنا یہ اس کا علاج. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کو عجیب قسم کے خیالات آتے ہیں ہم زبان کے بھی نہیں لا سکتے ایسے خیالات آتے ہیں ایسے وہم آتے ہیں ہمیں. آپ نے پوچھا واقعی ایسا ہوتا ہے ایسے خیالات آتے ہیں یا رسول اللہ ہم زبان پہ نہیں لا سکتے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. ارشاد فرمائے تو عین ایمان کی نشانی ہے. صحابہ حیران ہو گئے فرمایا ایسے خیالات کا آنا یہ تو عین ایمان کی نشانی ہے. یہ تو آپ نے اتنے ارشاد میں آیا. اب میں عرض کرتا ہوں میں کہ علماء سے سنا کہ اچھے لوگوں نے سنا کہ دشمن جو ہے ڈاکو وہی ڈاکہ مارتا ہے جہاں مال ہوتا ہے. ڈاکو وہی ڈاکہ مارتا ہے جہاں مال ہوتا ہے. تو شیطان بھی ایسے لوگوں کو ایسی خیالات میں الجھاتا ہے جہاں اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی یہ صحیح چل کر یہ بہت کام کرنے والا بنے گا دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا دوسروں کے صحیح راستے میں لانے والا بنے گا. اب شیطان وہاں خیالات وہم اور طرح طرح کے خیالات. اب اس کا علاج کیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں. نماز میں خیالات آ رہے ہیں آپ ان کو ہٹانے کی کوشش نہ کریں اپنی توجہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس پہ توجہ رکھیں. اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں میں پڑھ کے اللہ کو سنا رہا ہوں. آہستہ آہستہ وہ سارے خیالات ختم ہو جائیں گے اللہ کا دھیان نماز میں جم جائے گا. پھر اس کی نماز ایسی نماز ہوگی جو اللہ کو راضی کرنے والی اور اس کی نماز اللہ کی قبول ہونے والی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں بس راستہ یہی ہے اس کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں. اس پر ہم نے چلنا ہے اور ہر مسلمان کو اس پہ چلنے کے لیے تیار کرنا ہے. نرمی سے پیار محبت سے کرام سے ہر مسلمان کو تیار کرنا ہے کہ اللہ کا جو حکم پورا کرنے والا بن جائے اور پیارے نبی کے طریقوں پر چلنے والا بن جائے. علماء سے پوچھیں اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے. اب یہ دیکھیے رمضان کا مہینہ آ رہا چند دن رہ گئے رمضان کا مہینہ آ رہا. رحمتوں والا مہینہ برکتوں والا مہینہ رحمتوں والا مہینہ برکتوں والا مہینہ اللہ کو راضی کرنے والا مہینہ. روزہ رکھیں گے اللہ کو بہت محبوب میرے بندے نے میری وجہ سے کھانا چھوڑا میری وجہ سے پینا چھوڑا میری وجہ سے جائز خواہشات کو چھوڑا اس کا بدلہ میں خود دوں گا. اللہ رب العزت اکرم الاکرمین سخیوں کے سخی اللہ رب العزت اکرم الاکرمین وہ جب بدلہ دیں گے تو اپنے شان کے مطابق دیں گے. اور دوسری روایت کے مطابق روزے کا بدلہ روزے دار کے روزے کا بدلہ میں خود ہوں. اللہ مل جاتے ہیں. اللہ مل گیا تو اور کیا چاہیے پھر. اللہ مل گیا اور کیا چاہیے پھر. اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا. اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا. اس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو سنت قرار دیا اور اس سے اللہ راضی ہو گیا. اب فرمایا کہ میری وجہ سے بھوکا کھانا چھوڑا پینا چھوڑا اور بھوکا رہا اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا رہنا پسند آتا ہے. حالانکہ اگر ہم صحیح معنوں میں دیکھیں نا ہم بھوکے کہاں رہتے ہیں. شہری میں خوب کھاتے ہیں وہ چیزیں کھاتے ہیں جو ہم سارے سال نہیں کھاتے. سوئیاں دودھ جلیبیاں دودھ پینیاں اور یہ پتہ نہیں کیا کیا خوب پیٹ بھرتے ہیں کہ سارے دن کچھ نہیں کھانا. خوب کھاتے
کہ سارا دن کچھ نہیں کھانا، اور شام کو افطاری میں وہ نعمتیں جو سارے سال نہیں کھاتے، خوب کھاتے ہیں، سارے دن بھوکے رہنے اس لیے خوب کھا رہے ہیں۔ ہم تو یوں کہیے وقت بدلتے ورنہ کھانا پینے چھوڑتے نہیں، ہم زیادہ کھاتے ہیں۔ ایسا ہے نہیں بھائی، ایسا ہے نہیں بھائی، بتاؤ نا، بتا دو بھائی۔ شہری میں خوب کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، حدیث پاک میں فضائل رمضان میں آتا ہے نا کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھوکا رہ رہا ہے اللہ اس کی روزی بڑھا رہے ہیں، جلیبی بھی کھا رہا ہے،